نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل صدق اللہ العظیم۔ آئے سر عالم کہیں غاصب کہیں قاتل، آئے سر عالم کہیں غاصب کہیں قاتل، ظلمت کہاں ٹھہری ہے اجالوں کے مقابل، حق ہی نے کیے پار امڑتے ہوئے دریا، حق ہی نے کیے پار امڑتے ہوئے دریا، باطل کو ملا ہے نہ ملے گا کبھی ساحل۔ صدر مجلس اور میرے انتہائی قابل احترام نوجوان دوستو، آپ کے سامنے جو ٹاپک رکھا گیا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو درپیش چیلنجز، ہم آج جن حالات سے دوچار ہیں، ہمارا وطن، ہماری دھرتی، ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، عمرانی، تہذیبی اور تمدنی لحاظ سے ہم زوال کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر گر چکے ہیں، اور اس پر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر اس کا احساس موجود نہیں ہے، اس کی ریئلائزیشن موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس زوال کی سچویشن میں جو سب سے بدترین حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ہونا پڑ رہا ہے، یہاں کے محنت کشوں کو ہونا پڑ رہا ہے، یہاں کے مزدوروں کو ہونا پڑ رہا ہے، یہاں کے کسانوں کو ہونا پڑ رہا ہے، یہاں کے طلباء کو ہونا پڑ رہا ہے۔ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، آج ہم نے یہ جو لاہور کی سرزمین پر یہ مختصر جو سیمینار رکھا ہے، اس کا بنیادی آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کے سامنے پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کا سائنٹیفک تجزیہ کر کے پھر اس کے حل کی طرف شعوری طور پر، لاجیکل بنیادوں پر، منطقی طور پر ان کو توجہ دلائی جائے، تاکہ اس سرزمین کے اوپر جو ظلم، جبر اور استحصال 75 سالوں سے جاری ہے اس کو بدلا جا سکے۔ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں یہ راتوں رات نہیں پیدا ہوئے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ، اور اس سے بھی پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر 1947 تک کا دور، یہ سارے کا سارا ہمارے زوال کی بنیاد ہے۔ یہ سارے کا سارا عرصہ، یہ دور کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی سے قبل بر صغیر کی سرزمین پر کم و بیش 1000 سال تک دین اسلام کا نظام عدل اور مساوات اس کا غلبہ رہا، اور اس کے غلبے کے تحت بر صغیر دنیا کی اقوام کے اندر سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی لحاظ سے ترقی یافتہ ترین ملک تھا۔ دنیا کی اقوام کے اندر بر صغیر کو سونے کی چڑیا کے نام سے موسوم ٹھہرایا جاتا تھا، اس کی خوشحالی کی وجہ سے، یہاں کے لوگوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کی وجہ سے، یہاں پر مساوات انسانی کی وجہ سے، یہاں پر سینکڑوں مذاہب کے لوگ تھے، سینکڑوں تہذیبوں کے لوگ تھے، سینکڑوں زبانیں بولنے والے لوگ تھے، نارنگیاں تھی، کثرتیں تھی، لیکن بر صغیر کی یہ سرزمین، اس کے اوپر ان کثرتوں کو، ان نارنگیوں کو، ان سینکڑوں مذاہب کو، ان سینکڑوں زبانوں کو بر صغیر میں دین اسلام کے نظام عدل کے تحت 1000 سال تک اسلام کے نظام عدل کے جھنڈے تلے جلوں میں لے کر، سب طبقوں کو لے کر یہاں پر اس خطے کو، اس دھرتی کو ترقی سے ہمکنار کیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ بر صغیر کی عظیم الشان تاریخ تھی کہ جب امریکہ اور یورپ اس کی تمام تر ترقیات اس کے سامنے مادی اور معاشی لحاظ سے بر صغیر کی ترقی اس سے آگے تھی، اور پھر المیہ یہ ہوا کہ زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے،
کہ یہ جو نظام عدل و مساوات 1000 سال تک یہاں پر غالب رہا، اب دنیا کے اندر ایک تبدیلی آئی، دنیا میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، انسانیت نے انگڑائی لی۔ ہزاروں سال تک ایگریکلچر ایج میں رہنے والی انسانیت نے اپنی عقل کو، اپنی محنت کو بروے کار لا کر مشین کو ایجاد کیا، اور مشین کی ایجاد سے انسانی معاشرے ایگریکلچر ایج سے نکل کر مشین ایج میں داخل ہوئے، دنیا کے اندر صنعتی انقلابات برپا ہوئے، اور دنیا نئے عہد اور نئے سماج سے دوچار ہوئی۔ اور اس کا آغاز یورپ سے ہوا، اور وہ اس طور پر ہوا کہ جب دین اسلام کا عدل کا نظام 1000 سال تک پوری دنیا پر غالب رہا، ایشیا پر، افریقہ پر، یورپ پر، تو یورپ میں اندلس کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جانے والے یورپ کے نوجوان، کہ جہاں پر ڈارک ایج کا دور چل رہا تھا، اس میں ان یورپ کے نوجوانوں نے اندلس کی یونیورسٹیوں سے نئی روشنی لی، نیا شعور لیا، نیا علم لیا، اور اس علم کے ذریعے سے اپنی گریک فلسفی سے وہ جڑے، اور اس کی بنیاد پر اپنے معاشروں کے اندر احیاء نو کی تحریک چلائی، رینیسا کی تحریک چلائی۔ اس تحریک کے نتیجے میں ہی یورپ کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی، وہاں پر صنعتی انقلاب برپا ہوا، وہاں پر لبرلزم کا انقلاب برپا ہوا، وہاں جمہوری انقلاب برپا ہوا، وہاں سیکولر انقلاب برپا ہوا، اور پھر اس پر سب سے بڑا جو ظلم ہوا کہ یہ پازیٹیو تحریکیں تھی، انسانیت کی ترقی کی تحریکیں تھی، انسانیت کی فطرت کی تحریکیں تھی، ان تمام تحریکوں کے اوپر ایٹ دی اینڈ سرمایہ نظام کے ذریعے سے مٹھی بھر طبقات نے غلبہ پا کر، قبضہ پا کر، انہوں نے اپنے عوام کو ہی غلام بنا دیا۔ جن کی طاقت سے وہ انقلاب آیا تھا، ان کی طاقت کو اپنا غلام بنا کر اپنے ہی معاشروں میں ظلم بربریت کے وہ مظاہرے کیے کہ تاریخ یورپ کی وہ تاریخ وہ یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک بس نہیں کیا، بلکہ اس سرمایہ داری نظام میں جب یورپ کی سرزمین اس کے لیے تنگ پڑ گئی، تو یورپ سے نکل کر ان سرمایہ دار ممالک نے، برطانیہ نے، اسپین نے، پرتگال نے، جرمنی نے، فرانس نے، ان ممالک نے سامراجیت کا روپ اختیار کیا، اور ایشیا، افریقہ اور یورپ کی اقوام کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا، یہاں کی اقوام کو لوٹا، یہاں کی دولت کو لوٹا، یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، اور یہاں کے لوگوں پر تادیر اپنی غلامی مسلط کرنے کے لیے یہاں کی اقوام کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول کا بیج بویا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب برٹش امپائر کا بر صغیر پر قبضہ مکمل ہوا، تو اس کے بعد سے ہی بر صغیر کی سرزمین پر، جہاں پر سینکڑوں مذاہب کے لوگ 1000 سال سے متحد چلے آ رہے تھے، مذہب کی بنیاد پر تقسیم انسانیت کا بیج بویا، اور وہی تقسیم انسانیت کا بیج اتنا تناور ہوا کہ بر صغیر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر ان ٹکڑوں کے اندر بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی آج تک جاری ہے۔ پاکستان مارز وجود میں 47 میں آیا، اور 47 میں مارز وجود میں آنے کے بعد آج تک وہ جو تقسیم انسانیت کی پالیسی تھی، وہ جو تقسیم انسانیت کی سوچ تھی، وہ آج تک جاری و ساری۔ 47 میں ہم آزاد نہیں ہوئے، اس غلط فہمی کو ذہنوں سے کھرچ دیں کہ ہم آزاد ہوئے تھے۔ ہم برطانوی استعمار کی غلامی سے آزاد ہوئے، لیکن برطانوی استعمار کے غلاموں کے غلام بن کر آج تک ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 1947 میں صرف چہرے تبدیل ہوئے، نظام تبدیل نہیں ہوا، اور وہ چہرے کون سے تھے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر، یہ بہت اہم بات ہے میرے دوستو، غور سے سنیں، 1947 تک یہ جو 90 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے میں برطانوی استعمار نے کیا کیا؟ اس نے یہاں پر وہ طبقہ کون سا تھا؟ وہ طبقہ تھا جس نے بر صغیر کی اقوام کے ساتھ غداری کی، اور برطانوی استعمار کی ایجنٹی اور غلامی کی۔ اس ایجنٹی اور غلامی کے نتیجے میں برطانوی استعمار نے ان کو جاگیریں دی، ان کو مربے دیے، ان کے کتے وہ نہلایا کرتے تھے، ان کو یہاں پر پروان چڑھایا، ان کو سول اور ملٹری بیوروکریسی کے اندر ٹرینڈ کیا، اور ان کو اپنی اسٹیٹ مشینری کے متبادل کے طور پر تیار کیا، اور ان کے غلام ذہنوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا
کہ جب بر صغیر تقسیم کر کے پاکستان وارث وجود میں آئے گا تو قائد اعظم تو فوت ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہے ان کو بیماری ہے، اس کے بعد آپ نے اس ملک کے اوپر قابض ہونا ہے، آپ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے، اور آپ کی سرشت یہ ہے کہ آپ کل بھی ہمارے غلام تھے، آج بھی ہمارے غلام ہو، آپ نے اپنی قوم کو غلام بنا کر رکھنا ہے، اس کے وسائل کو لوٹنا ہے، اس کے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، اس دھرتی کو غلام بنا کے رکھنا ہے، ہمارے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ آج تک یہی چیز کی جا رہی ہے۔ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، ان باتوں کو غور سے سنیں کہ 47 میں جو طبقہ آزاد ہمارے اوپر قابض ہوا، جس کے لیے قائد اعظم نے یہ کہا تھا میری جیب کے سارے سکے کھوٹے ہیں، بڑا مشہور قول ہے قائد اعظم کا، وہ سکے کون سے تھے؟ وہ سکے یہی سرمایہ دار تھے، یہی جاگیردار تھے، یہی کرپٹ بیوروکریٹ تھے، یہی کرپٹ ججز تھے، اور یہی کرپٹ الیکٹیبل تھے۔ یہ 75 سالوں سے نسل در نسل چہرے بدل بدل کر یہی کھوٹے سکے ہماری قوم کے اوپر مسلط ہیں، اس کی گردنوں پر مسلط ہیں۔ انہی کھوٹے سکوں کے تسلط کا نتیجہ ہے کہ پاکستان سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر آج ابتری کا شکار ہے۔ یہاں کے عوام آج بھوک اور افلاس اور ننگ کے اندر مبتلا ہیں، اور آج بھی ہمارے حکمران 170 ارب کے عوام کے اوپر نئے ٹیکس لاد کر کیا کر رہے ہیں؟ عوام کا زندہ رہنا بھی مشکل بنایا جا رہا ہے، جبکہ اس حکمران اشرافیہ کی عیاشیوں کا تمام تر سامان آج بھی موجود ہے، ان کے پروٹوکول موجود ہیں، ان کی افسرشاہی کا تسلط موجود ہے، ان کا وسائل پر قبضہ موجود ہے، اور ہمارے ریسورسز اور ہمارے ٹیکس اور ہمارے وسائل ان پر وہ عیاشیاں کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس قوم کے اندر غلامی اتنی گہری ہے کہ یہاں کی نسل انسانیت اور یہاں کے عوام وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ان کو جتنا مرضی لوٹو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے قابل احترام نوجوان دوستو، یہ مقام فکر ہے کہ آخر 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، یہ 75 سالوں سے یہ مسلط غلامی ہمارا مقدر تو نہیں ہے، ہم کیوں اس غلامی کو اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتے؟ کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ اسی بات کو سمجھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حکمران اشرافیہ نے 75 سالوں میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ پاکستان کو ریجن سے کاٹ کر امریکی سامراج کا اڈا بنایا، سوویت یونین کے خلاف پاکستان کو استعمال کیا گیا، سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں میں شامل ہو کر سامراجی مفادات کے لیے ہمارے حکمرانوں نے یہ ہے کہ دلالی کا کردار ادا کیا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر افغانستان کی سرزمین کے اوپر 75 لاکھ افغانیوں کے قتل کے اندر شریک جرم ہوئے، اور مذہب کے نام پر ہوئے، تقسیم انسانیت کے نام پر ہوئے، نفرت اور تشدد کے نام پر ہوئے۔ آج بھی افغانستان میں پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے کوئی فرد وہاں پر آزادانہ گھوم نہیں سکتا۔ یہ نفرت ان کے اندر موجود ہے کہ ہماری بربادی کے ذمہ دار ہو تم ہو، ہماری تباہی کے تم ذمہ دار ہو۔ کون جواب دے گا؟ اسی حکمران اشرافیہ کے تسلط کے تحت 75 سالوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم معاشی طور پر آج بھی فرسودہ جاگیرداری نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ جاگیرداریت جس کو دنیا میں لعنت سمجھ کر اپنے معاشروں سے دیش نکالا دے کر اسے تاریخ کے عجائب گھروں میں سجا دیا گیا ہے، وہ جاگیرداریت کی باقیات آج بھی ہماری قوم کی گردنوں پر مسلط ہے۔ اور سرمایہ داری نظام، وہ گماشتہ سرمایہ داری نظام، طفیلی سرمایہ داری نظام جو ورلڈ بینک کا اعلی کار ہے، جو IMF کا ایجنٹ ہے، جو امریکی سامراج کا غلام ہے، جو انٹرنیشنل مالیاتی اداروں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا غلام ہے، جس کا ایک ہی ایجنڈا ہے پاکستانی قوم کے ریسورسز کو نچوڑا جائے، یہاں کے عوام کی یہ ہے کہ جو ایک صلاحیتیں ٹیلنٹ ہے اس کو نچوڑا جائے، اور اس ساری کی ساری دولت کو امریکہ اور یورپ میں ڈمپ کر کے ان یورپ کے بھیڑیوں کی عیاشیوں کا سامان کیا جائے۔ اس میں یہ کردار ادا کر رہا ہے یہ سرمایہ داری نظام۔ 75 سالوں سے یہی چیز ہو رہی ہے، اور سیاسی طور پر یہاں کھلواڑ کیا کیا گیا؟ آج تک پاکستان کے اندر تجربات کیے گئے ہیں، یہاں پر نام نہاد جمہوریت بھی رہی، یہاں پر آمریت بھی رہی، تمام تر تجربات ایک ایک کر کے فیل ہو گئے۔
اور فیل ہونا ہی تھا میرے قابل احترام دوستو، اس لیے کہ جس سماجی اور معاشی نظام کی بنیاد پر سیاسی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ جب بنیاد ٹیڑھی ہے، بنیاد میں خرابی ہے، تو اس کے نتیجے میں سیاسی عمارت، سیاسی نظام کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں جمہوریت نے بھی عوام کے حق میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں کیا، اور آمریتیں وہ تو ہے ہی انسانیت کے لیے گالی۔ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ 35 سال تک فوجی بوٹ ہماری قوم کی گردنوں پر مسلط رہے۔ اس سے زیادہ اہانت آمیز اور ذلت آمیز کسی قوم کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، آج تک یہی صورتحال ہے۔ یہاں تمام تجربات ناکام ہوئے، اور اس لیے ناکام ہوئے ہیں کہ وہ اسی فرسودہ اسٹیٹ مشینری کے ذریعے سے جو برٹش امپائر نے یہاں کی قوم کو غلام بنانے کے لیے ہم پر مسلط کی تھی، اس کے ذریعے سے وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں۔ تو وہ اسٹیٹ مشینری، اس کا فنکشن ہی یہی ہے کہ اس نے یہاں کی قوم کا استحصال کرنا ہے اور امریکہ اور یورپ کے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے یہاں کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے میرے دوستو۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو ہماری قوم کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی میرے قابل احترام نوجوان دوستو، کہ ہماری قوم کی نوجوان نسل کو ڈی ٹریک کیا گیا۔ سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن اگر پاکستان میں کسی طبقے کا ہوا ہے تو وہ نوجوانوں کا ہوا ہے۔ کبھی جہاد کے نام پر ان کی صلاحیتوں کو قتل کیا گیا اور ان کو امریکی سامراج کی مکروہ زمانہ بدنام زمانہ CIA کے مفادات کی بھیٹ چڑھایا گیا، اور کبھی مذہب کی بنیاد پر تقسیم انسانیت اور فرقہ واریت کی بھٹی میں دھکیل کر پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں اور پوٹینشل کو ویسٹ کیا گیا، اور کبھی ہمارے اداروں اور یونیورسٹیوں کو دہشت گردی اور منشیات فروشی کے گڑھ بنا کر ہمارے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو قتل کیا گیا۔ یہ مکروہ جرم اس سسٹم نے کیا تاکہ ہماری قوم کا یہ نوجوان یہ تباہ ہو جائے، اس کا ٹیلنٹ تباہ ہو جائے، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، اور یہ اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے قابل نہ رہے۔ اس لیے یہ ظلم کیا گیا۔ اس لیے میرے قابل احترام نوجوان دوستو، اپنے خلاف ہونے والے ان سنگین مظالم اور مکروہ جرائم، ان کو شعور کی بنیاد پر نہیں سمجھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، آپ کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کی غلامی کرتی رہیں گی۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے نسل در نسل ان امریکی اور سامراجی اور برطانوی استعمار کے ایجنٹوں اور غلاموں کی غلامی کرنی ہے، یا ان کی غلامی کا جوا اتار کر ان کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں تلے رون دینا ہے۔ یہ فیصلہ کریں۔ میرے قابل احترام نوجوان دوستو، پھر ایک اور ظلم ہوا، اور وہ ظلم کیا ہوا کہ مذہب کے نام پر یہاں جتنے بھی طبقات وجود میں آئے، ان تمام طبقات نے اس سرمایہ نظام کے حق اور جواز کے اندر فتوے دیے، اس جاگیرداری نظام کے حق میں فتوے دیے۔ امریکی سامراجیت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر افغانستان کے اندر 25 لاکھ افغانیوں کے قتل میں شریک ہوئے۔ مذہب کے نام پر سخت سے مکروہ کردار مذہبی طبقات نے ادا کیا، اور دین اسلام کی سچی تعلیمات کو آلودہ کر کے، اس کی انسان دوست تعلیمات کو، اس کی وحدت انسانیت کی تعلیمات کو، اس کی عدل و مساوات کی تعلیمات کو تقسیم انسانیت اور فرقہ واریت سے گہنا کر انسانیت کے لیے قابل نفرت بنا دیا۔ اس لیے سب سے زیادہ مکروہ کردار، سب سے زیادہ بدبودار کردار ہمارے سماج کے اندر سامراجی طاقتوں کے ایجنٹ باطل مذہبی طبقات کا ہے، اور انہوں نے ہماری قوم کے نوجوانوں کو اس سطح تک پہنچایا کہ ذہنی اور شعوری طور پر ہماری قوم کا نوجوان آج فکری طور پر اپاہج ہو چکا ہے۔ تو یہ میرے قابل احترام نوجوان دوستو ہمارے معاشرے، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کا منظرنامہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلا کیسے جائے گا؟ دیکھیں، ایک بنیادی بات، ایک راستہ ہے انڈیویجولزم کا راستہ، کہ آپ نوجوان ہیں، ہم میں سے ہر نوجوان یہ سمجھے کہ جناب پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے حالات بدل نہیں سکتے، اس لیے میں اپنا فیوچر بناتا ہوں، میں ملک سے باہر چلا جاتا ہوں۔ یہ فرار کا راستہ ہے، یہ کم ہمتی کا راستہ ہے، یہ بزدلی کا راستہ ہے۔
میرے قابل احترام نوجوان دوستو، آپ میں سے کوئی ایک اگر باہر چلا جائے گا تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ دھرتی کس کی دھرتی ہے؟ یہ ہماری دھرتی ہے۔ اس دھرتی میں ہمارے آباء و اجداد، ان کی محنتوں کے نشانات موجود ہیں، ان کی ہڈیاں یہاں پر دفن ہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں نے بھی اسی دھرتی کے اندر رہنا ہے۔ یہ اس دھرتی کے وسائل ہمارے ہیں، یہ ہماری شناخت اس دھرتی کے ساتھ ہے، یہ مادر وطن ہے ہماری۔ اس کے اوپر مٹھی بھر وہ طبقات جن کا اس دھرتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی دولت یورپ کے اندر ہے، جن کی اولادیں یورپ کے اندر ہیں، جن کے مفادات امریکہ اور یورپ میں ہیں، ان کا اس دھرتی سے کیا تعلق ہے؟ یہ دھرتی آپ کی دھرتی ہے، یہ دھرتی میری دھرتی ہے۔ اس دھرتی کے اوپر ہمارا ہی ناقابل تنزیہ حق ہے۔ چند مٹھی بھر سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیروں کو ہم بے خبر سے اکھاڑ کر اس دھرتی کے اوپر اپنا ناقابل تنزیہ حق قائم کر کے رہیں گے۔ ہم نے فرار کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ہماری دعوت نوجوانوں کو یہ ہے کہ قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے باہر سے کوئی طاقت نہیں آیا کرتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جن معاشروں کے اندر بھی یہ حالات پیدا ہوئے، ان معاشروں کے نوجوانوں نے ہی اس سماج کی تقدیر اور تاریخ کو بدلا ہے، بشرطے کہ وہ نوجوان اویئرنس سے ہمکنار ہوں، باشعور ہوں، منظم ہوں، متحد ہوں اور قوت عمل سے سرشار ہو کر اپنی قوم کی تقدیر بدلنے کا بیڑا اٹھا لیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے بڑھتے ہوئے فولادی قدموں کو روک نہیں سکتی۔ یہ تاریخ کا سبق ہے۔ آپ روس کے انقلاب کو اٹھا کر دیکھیں، چین کے انقلاب کو اٹھا کر دیکھیں، پڑوس میں ایران کے انقلاب کو اٹھا کر دیکھیں، کیوبا کے انقلاب کو اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام جو انقلابات لائے ان کو اٹھا کر دیکھیں۔ تاریخ کے تمام انقلابات کا ایک ہی سبق ہے کہ جب کسی قوم کے نوجوان یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے سماج کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا ہے، ہم نے استحصال کو ختم کرنا ہے، تو پھر ان کا یہ فیصلہ وہ اٹل حقیقت بن کر سماج کے اندر انقلاب کی بنیاد بن جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے نوجوانوں میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور جو سچویشن ہے اس سے بڑھ کر میرے قابل احترام نوجوان دوستو، انقلاب کے لیے کوئی سچویشن نہیں۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں کمپریہنسو سیاسی طور پر، آج بھی ہمارے ہاں یہ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو کہ جمہوریت ہونی چاہیے یا کوئی اور نظام ہونا چاہیے، مذہب کی بنیاد پر تشکیل ہونی چاہیے، قومی تشکیل، یا پھر اس کا کوئی اور عمرانی حل ہونا چاہیے، اور سماجی اور سیاسی بندوبست وہ بلا امتیاز مذہب ہو یا مذہب کی بنیاد پر ہو، سیکولرزم کی بنیاد پر ہو یا مذہبی بنیادوں پر ہو۔ آج تک یہ فکری اعتبار سے انتشار ہمارے معاشرے اور سماج میں ہے، اور معاشی طور پر ہمارے ملک میں کون سا نظام ہونا چاہیے؟ سرمایہ داریت، اس نے تو ظلم اور جبر اور استحصال کے اور بھوک اور افلاس کے علاوہ ہماری قوم کو کچھ نہیں دیا، تو پھر کیا متبادل ہے؟ میرے قابل احترام نوجوان دوستو، یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم پر آئیں، ہم نوجوانوں کو ریشنلزم کی بنیاد پر پاکستان کی سماج کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل اور ان کا کمپریہنسو حل ریشنلزم کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر 75 سالوں سے جو فرسودہ سرمایہ داری، فرسودہ جاگیرداری نظام اور گماشتہ سرمایہ داری نظام مسلط ہے، اس کی پشت پر امریکی سامراجی غلبہ موجود ہے۔ اس غلبے اور تسلط کو اس دھرتی ہی کے ایک عظیم الشان سپوت شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر عظیم الشان انقلاب کے ذریعے سے بدلے بغیر، توڑے بغیر ہمارا ملک، ہمارا سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ اب اس سسٹم کو توڑنے کے بعد متبادل کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری قوم کے مسائل حل ہوں گے؟ متبادل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کے دور کے اعتبار سے آج وہی سیاسی نظام انسانیت کے لیے قابل قبول ہے جس میں معاشرے کے تمام افراد وہ پارٹیسپیشن کریں، عوام کا حق حکمرانی قائم ہو، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل۔ یہ آج کے عہد کی انسانیت کی ضمیر کی آواز ہے۔ یہی سماجی نظام قائم ہوگا جس میں خلق خدا راج کر سکے، اور وہ آج کے دور میں جمہوریت کے علاوہ ٹرو ڈیموکریسی، پاکستان کی لولی لنگڑی جمہوریت پر بات چاہیے، ٹرو ڈیموکریسی،
جہاں پر حقیقی معنوں میں گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، اس جمہوریت کے ذریعے سے ہی آج دنیا کی باوقار قومیں وہ ترقی کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں۔ اس لیے انقلاب کے بعد جمہوریت، ٹرو ڈیموکریسی، اس کو پاکستانی سماج کے سیاسی نظام اس کا بنیادی اصول قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح سے پاکستان میں بے شمار مذاہب کے لوگ ہیں، یہاں پر کئی قومیں آباد ہیں، 4 بڑی قومیں آپ کو پتا ہے، پنجابی، سندھی، پختون، بلوچ آباد، بلوچی آباد۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مسلکوں کے لوگ ہیں۔ کون سا سماجی نظام ہو، سیاسی نظام ہو جو یہاں پر اس جو ڈائیورسفیکیشن ہے اس کو انٹیگریشن میں بدل سکے، وحدت میں بدل سکے، کسی کے پاس پروگرام نہیں ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کے پاس پروگرام ہے، شاہ ولی اللہ نے پروگرام دیا ہے بر صغیر کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تمام مذاہب کی جو کامن ویلیوز ہیں وہ ان ویلیوز کے اوپر استوار سیاسی اور سماجی نظام، وہ آج کے دور کے اندر اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ تو سیکولرزم کے ذریعے سے ہی آج کسی بھی معاشرے اور سماج اس میں بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل، جنس اور قومیت کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، عمرانی اور تہذیبی حقوق فراہم کیے جا سکتے ہیں، اور بلا امتیاز معاشرے کے تمام افراد کو معاشرے کی تشکیل کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ تو سیکولرزم کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا تصور سیکولرزم تمام مذاہب کی سچائیوں کی نمائندگی پر استوار ہے، جو فطرت انسانیہ سے ایمرج ہے، اور اس کے بغیر آج سماجی طور پر کوئی بھی سوسائٹی وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی، وہ ترقی نہیں کر سکتی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طریقے سے پاکستان کی قومی تشکیل کس بنیاد پر ہو کہ ہم قومی طور پر متحد ہو سکے، ہماری ایک شناخت ہو سکے، ہم انٹیگریٹ ہو سکے۔ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، ہم عظیم انڈس سویلائزیشن کے وارث ہیں، وادی سندھ کی تہذیب کے وارث ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیبی اساس کی بنیاد پر، نیشنلزم کی بنیاد پر، زبان، ثقافت، جغرافیہ کی بنیاد کے اوپر قومی تشکیل کے ذریعے سے ہی پاکستان کے اندر بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں اور تمام قومیتوں کے لوگوں کو ایک انٹیگریشن کے اندر، ایک وحدت کے اندر پرویا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور استحکام اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ آپ دیکھیں، بلوچ نوجوان، اس کا کیا وفاق پاکستان کے اوپر سوال ہے کہ ہمارے وسائل پر ہمارا حق نہیں، ہماری دھرتی پر ہماری شناخت نہیں ہے۔ یہی سندھیوں کا رونا ہے، یہی پختونوں کا رونا ہے۔ تو یہ جو قومیتوں کے مسائل ہیں یہ کیسے حل ہوں گے؟ میرے قابل احترام نوجوان دوستو، قومیتوں کے مسائل کا حل شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی روح سے قومی جمہوریت کی بنیاد پر فیڈریشن کی نئی عمرانی تشکیل کے ذریعے سے ممکن ہوگا۔ قومی جمہوریت کیا ہے؟ کہ فیڈریشن آف پاکستان میں بسنے والی یہ جو 4 قومیں ہیں یہ برابر ہیں، ان کی زبان، ان کی ثقافت، ان کا تشخص، اس کو برقرار رکھنا ان کا بنیادی حق ہے۔ اپنے حق خود اختیاری کو برقرار رکھنا ان کا بنیادی حق ہے، اور اس کی بنیاد پر آزادانہ، رضاکارانہ اور برابری کی بنیاد کے اوپر وہ فیڈریشن تشکیل دیں گے، وہ ساورنٹی کو مل کر ایکسرسائز کریں گی، اور اپنے وسائل پر بنیادی حق ان قوموں کا ہے۔ یہ ہے قومی جمہوریت۔ اور یاد رکھیں، جب تک پاکستان کی فیڈریشن کی تشکیل قومی جمہوریت پر نہیں ہوگی، پاکستان کی فیڈریشن انٹیگریشن سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ ہم نے پہلے بھی بنگلہ دیش کو الگ کیا، حاکم بدخن آگے بھی تقسیم کے خدشات اور بادل منڈرا رہے ہیں۔ اگر پاکستان کو مزید تقسیم ہونے سے بچانا ہے تو قومی جمہوریت کی بنیاد پر فیڈریشن آف پاکستان کی تشکیل لو کرنی ہوگی، ورنہ سامراجی طاقتیں اور اس کے تحت اس سسٹم نے جو یہاں پر تقسیم کے، نفرت کے، استحصال کے بیج بوئے ہیں، اس کے تحت اس فیڈریشن کو متحد رکھنا یہ ممکن نہیں رہے گا۔ راستہ ایک ہی ہے کہ ٹو فیڈریشن کے ذریعے سے پاکستان کی فیڈریشن کی نئی تشکیل کی جائے، نیا سوشل کانٹریکٹ یہاں پر نافذ کیا جائے۔ تو میرے آپ پر
یہاں بات بات کی جماعتیں ہیں، بولیاں بولی جا رہی ہیں، مذہب کے نام پر بھی، سیاست کے نام پر بھی. کسی جماعت کے پاس بھی یہ کمپریہنسو پاکستانی سماج کا سائنٹیفک انالیسس اور اس کا حل نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں بتائیں. ہم نوجوانوں کے اندر ریزن کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، ریشنلزم کو، یہ ہے کہ ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں، عقل کو، لاجک کو، منطق کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا نوجوان یہ کلاشنکوف کلچر سے، تشدد سے، نفرت سے، جنونیت سے نکلے اور وہ عقل سے، شعور سے، منطق سے، لاجک سے مسلح ہو کر معاشرے کے اندر تعمیری کردار ادا کرے، انسانیت کی رہنمائی کا کردار ادا کرے، سماج کی ڈسٹرکشن کے بجائے سماج کی تعمیر اور کنسٹرکشن کا کردار ادا کرے. اس کی صلاحیتوں کو قوم کی لیڈرشپ کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو انسانیت کی قیادت کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو آنے والی نسلوں ان کے لیے ایک سورس آف انسپریشن کے طور پر ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے یونائٹڈ پاکستان کی سرزمین کے طول و عرض میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کشمیر کی سرزمین پر نوجوانوں کے اندر کام کر رہی ہے. اور ہمارا یہ عزم ہے، یاد رکھیں کہ ہم بہت جلد اس نوجوان طاقت کی قوت کے ذریعے سے پاکستان کی سرزمین پر ان سرمایہ داروں کے خلاف، ان جاگیرداروں کے خلاف، اس کرپٹ اشرافیہ کے خلاف، شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے رہیں گے. اس لیے میری آپ نوجوانوں کو دعوت فکر ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کریں. یاد رکھیں پاکستان میں آج حالات جس نہج پر جا چکے ہیں، تمام تر سچویشن سمٹ کر ایک ہی بحران میں تبدیل ہو چکی ہے. وہ بحران ہے انقلابی لیڈرشپ کا بحران، وہ بحران ہے انقلابی پارٹی کا بحران. یہاں پر پیپلز پارٹی بھی ناکام ہو گئی ہے، نون لیگ بھی ناکام ہو گئی ہے. فوج کا جو تسلط رہا سیاسی طور پر، اس نے بھی پاکستان کو متحد رکھنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے نتیجے میں تقسیم پیدا ہوئی ہے. اور پھر پی ٹی آئی بھی پٹ چکی ہے. آج تمام سیاسی جماعتیں، یہاں کی تمام تر اشرافیہ ایک ایک کر کے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. پاکستان اس وقت قیادت کے بحران سے دوچار ہے، انقلابی پارٹی کے بحران سے دوچار ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ وقت ہے پاکستانی سماج کا کہ یاد رکھیں اس میں اگر لمحوں نے خطا کی تو صدیوں نے جفا پائی. اگر ہم نے اس وقت خطا کی اور اپنا تاریخی کردار ادا نہ کیا، معاشرے کے اندر ہم منظم نہ ہوئے، متحد نہ ہوئے، ہم نے اپنی طاقت کو تنظیم میں نہ ڈالا اور ہم نے پاکستان کے عوام کو متبادل لیڈرشپ فراہم نہ کی، تو صدیوں تک ذلت، غلامی اور پستی ہمارا پھر مقدر رہے گی. پھر ہماری داستان تک داستانوں میں نہیں ہوگی. اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آنے والی نسل کو بھی انہی قوتوں کے حوالے کرنا ہے، یا پھر ہم نے اپنی قوت عمل سے، اپنے قوت بازو سے، اپنی ویل پاور سے اس ظلم کے نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا ہے. یہ فیصلہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہماری ویل پاور ہی یہ طے کرے گی. اور یاد رکھیں یہ ویل پاور ہی ہوتی ہے جو فیصلوں میں ڈھلتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ذریعے سے ہی معاشرے اور سماج کے اندر انقلاب کا پروسیس آگے بڑھتا ہے. اس لیے یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے کم ہمتی، بزدلی، مایوسی، بے عملی اور خوف کو جھٹک دیں. اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد ظلم کے نظام کا غلبہ ہے، استحصالی قوتوں کا غلبہ ہے، تاریکی کی قوتوں کا غلبہ ہے. اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو مزاحمت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی، منظم ہونا ہوگا، ورنہ ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں یہ سامراجی طاقتیں. ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہر چند گھٹا ٹوپ ہیں آلام کے بادل، ہر چند گھٹا ٹوپ ہیں آلام کے بادل، چلنا ہی مقدر ہے تو آندھی کی طرح چل. اگر چلنا ہی ہمارا مقدر ہے تو ہم نے آندھی کی طرح چلنا ہے اور خس و خاشا کی طرح ان طاغوتی طاقتوں کو، ان کے ایجنڈوں کو خس و خاشا کی طرح بہا کر لے جانا ہے. یہ عزم ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور یاد رکھیں اس چھوٹے سے اجتماع پر نہ جائیں جو یہاں پر کوالٹی ہے اس پر بات کریں، اس کو فوکس کریں کہ یہ آئیڈیالوجی آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی. یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے سیمینارز کیے جاتے ہیں،
کنونشن کیے جاتے ہیں، نشستن گفتن برخاستن کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف عیاشیت کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نوجوانوں نے، اسٹوڈنٹس نے یہ آرگنائز کیا یہ پروگرام، اور مقصد یہ ہے کہ یہاں جو نوجوان ہیں جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے، ان کے دلوں میں اس قوم کے لیے درد ہے، دکھ ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہے، اپنی قوم کے حالات پر وہ کڑتے ہیں، انسانوں کے دکھوں اور دردوں کے اوپر وہ کڑتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بھوکے ننگے مفلس انسان، میرے دوستو ہماری روح کیوں نہیں کانپتی؟ ہمارے جیسے انسان ہیں، کیوں وہ بھوکے ہیں، کیوں وہ ننگے ہیں، کیوں وہ بے بس ہیں، کیوں وہ اپنے ہاتھ کو اپنے ضمیر کو ہاتھ پر لے کر فروخت نہیں بنا کر چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کو مقام انسانیت سے، مقام سے کس نے گرایا ہے؟ کس نے خاک میں رلایا ہے؟ انسانیت کی ذلت اور پستی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے جس نے انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ، حشرات الارض سے زیادہ مقام نہیں دیا ہے۔ ہم اس انسانیت کو جو اس کا ڈیو ریسپیکٹ مقام ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ابن آدم کو مکرم بنایا گیا ہے، ہم اس کو مکرم اور محترم مقام دلا کر رہیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا یہ جو سینیریو ہے، اس میں ہمارے پاس جو راستہ ہے، ہم جو دعوت نوجوانوں کو دے رہے ہیں کہ آئیں یونائٹڈ پاکستان کے اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں، اور جوائن کرنے سے پہلے ہر پہلو سے ٹٹولیں، لاجک کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر پرکھیں کہ یہ جماعت کیسے باقی جماعتوں سے مختلف ہے، اور یہ کیوں کر پاکستان کی سرزمین پر انقلاب کو گریجویٹ کرے گی۔ میرے دوستو، لاجک کی بنیاد پر آپ کو 2+2=4 کے اصول کے اوپر ہر بات سمجھائی جائے گی، اس لیے کہ آج کا دور ہی ریشنزم کا دور ہے۔ آج دنیا کے اندر وہی بات مانی جاتی ہے جو 2+2=4 کے اصول پر اترے، اسی پر دنیا کے اندر معقول انسان، معقول اقوام وہ اپنی بات منواتے ہیں، دوسری کی بات کو سنتے ہیں۔ ہم بھی اسی اصول کے اوپر آپ کو اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر بریف کریں گے، اور آپ کو لاجک کے ذریعے سے بتائیں گے کہ یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جو آپ کی خوابیدہ صلاحیتوں کو ڈیولپ کرے گی، آپ کو اس قوم کی امامت کا اور قیادت کا اہل بنائے گی، اور آپ کو پاکستان کے وسائل کے اوپر آپ کا حق حکمرانی قائم کرنے کا راستہ دکھایا جائے گا، تاکہ یہاں پر جو مٹھی بھر اشرافیہ 75 سالوں سے قابض ہے، اس سے ہم یہ کہ نجات حاصل کر کے یہاں پر حقیقی معنوں میں خلق خدا کے راج کو قائم کر سکیں۔ تو اس کے لیے میرے قابل احترام نوجوان دوستو، یہ پہلا اور آخری سیمینار نہیں ہے، یہ تسلسل کے ساتھ ایک جدوجہد چل رہی ہے۔ یونائٹڈ پاکستان ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 1857 کی جنگ آزادی کا بتایا، بر صغیر پر دین اسلام کے 1000 سالہ دورے عدل اور مساوات کا بتایا، اس کے زوال کے سنگم پر شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے 1703 میں۔ تو شاہ ولی اللہ نے 1730 کے لگ بھگ مشین ایج کو سامنے رکھتے ہوئے فک کلی نظام کے عنوان سے مستقبل کے لیے مکمل کمپریہنسو ایک پیکج پیش کیا کہ موجودہ تمام نظام یہ باطل ہو چکے ہیں، یہ فرسودہ ہو چکے ہیں، اس لیے ان تمام باطل نظاموں کو، ان استحصالی نظاموں کو انقلابی عمل سے مٹا کر نئے سماج قائم کرو۔ شاہ ولی اللہ اور اس کے اوپر انہوں نے ولی اللہ تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ یونائٹڈ پاکستان کا تسلسل شاہ ولی اللہ کی اس ولی اللہ تحریک کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ تاریخ کی تمام انعام یافتہ جماعتیں ہماری پشت پر ہیں، ہم ان کے نمائندہ جماعت ہیں، اور اس کی بنیاد پر اس تاریخ کے اس قرض کو ہم پاکستان کی سرزمین پر اپنے اسلاف کی قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے انقلاب کے ذریعے سے ہم یقینی بنائیں گے اور اس کو پورا کریں گے۔ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، یہ جو یونائٹڈ پاکستان ہے اس شاہ ولی اللہ کی ولی اللہ تحریک کی وارث ہے۔ وہ ولی اللہ تحریک جس نے بر صغیر میں برطانوی استعمار کے خلاف دار و رسم پر مبنی اساطیری جنگ آزادی لڑی، 1831 کا بالاکوٹ کا مارکہ ہو، 1857 کی جنگ آزادی ہو، یا اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک ہو، شیخ الہند کی تحریک ہو، یا پھر یہ کہ اس کے بعد جو طویل جدوجہد یہاں پر ہوئی ولی اللہ تحریک کے تحت جو قربانیاں ہوئی، وہ تمام کی تمام اس تحریک
کی پشت پر کھڑی ہیں اور پاکستان کی سرزمین پر اس تحریک کو، شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر، سوشلسٹ انقلاب کے نظریے اور آئیڈیالوجی کو شاہ سید احمد رائے پوری نے یہاں پر پروان چڑھایا، اور انہوں نے نوجوانوں کی وہ ٹیم تیار کی، جس ٹیم نے، جس کا ایک میں فرد ہوں، اس ٹیم نے پاکستان میں یونائٹڈ پاکستان کی داغ بیل ڈالی، اور آج یونائٹڈ پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی واحد حقیقی اور نمائندہ اور واحد انقلابی جماعت ہے۔ شاہ سید احمد رائے پوری کی حقیقی نمائندہ اور واحد انقلابی جماعت ہے۔ امام انقلاب بدلہ سندھی کی واحد حقیقی اور نمائندہ انقلابی جماعت ہے۔ یہی نمائندہ انقلابی جماعت پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے خلق خدا کے راج کو قائم کر کے رہے گی۔ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، یہ کڑنے سے، کوسنے سے، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہمارے عمل سے ہوگا۔ یہ جتنی بھی بات چیت کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر قوت عمل پیدا کریں، اور یاد رکھیں عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل کے ذریعے سے ہی قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، بشرطے کہ اس عمل کی پشت پر درست آئیڈیالوجی ہو۔ تو وہ درست آئیڈیالوجی شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر ہے، ہم اس کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور اس فلسفے اور فکر کی بنیاد پر جو عمل ہے وہ سوشلسٹ انقلاب کا عمل ہے، جدوجہد کا راستہ ہے، مزاحمت کا راستہ ہے، اور اس مزاحمت کے ذریعے، اس جدوجہد کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے، اس پیغام اور مسلسل کنٹینیو عمل کے ذریعے سے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر یہ جو مٹھی بھر اشرافیہ قابض ہے، ان کی حکمرانی خدائی منشا نہیں ہے، ان کی حکمرانی ابد اور آباد کے لیے نہیں ہے، یہ مسلط کردہ ہیں سامراجی طاقتوں کے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ان کے تسلط کو توڑ کر پھینک دیں گے، اور اس کے لیے یاد رکھیں کہ عمل ہی راستہ ہے۔ ہستی ہے اگر قوت بازو سے عبارت، ہستی ہے اگر قوت بازو سے عبارت، تو موجوں کے تھپیڑوں سے سر ابو کو بدل دو۔ تو عمل کے ذریعے سے ہی آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ کسی فرشتے نے آ کر پاکستان کے حالات کو نہیں بدلنا ہے، کسی نئے نبی نے نہیں آنا کہ ختم نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور آسمان سے فرشتے بھیج کر قوموں کی تقدیر بدلنا یہ سنت الہی نہیں ہے۔ آپ نے اور ہم نے ہی، نوجوانوں نے ہی اپنی قوت عمل کے ذریعے سے اس سامراجی نظام کے خلاف، اس سرمایہ داری نظام کے خلاف انقلاب برپا کرنا ہے، اور اپنی قوت عمل کے ذریعے سے ان تمام ظالم قوتوں کو اپنے قدموں کی ٹھوکروں کے آگے رکھنا ہے۔